خيل تعدو في سلام وبدت أيامنا فجرا بدا بعد الظلام وبدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیں قرآن پاک اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، ہم اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں کریں کم ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک جو اتنی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جس کے دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ فائدے ہیں. دیکھتے یہ ہیں کہ اس کے بارے میں قرآن پاک خود کیا فرماتا ہے. دیکھیں قرآن پاک کی دو آیات کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. دیکھیں گے سورۃ یونس کی آیت نمبر ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو دیکھو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی آ گئی ہے، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہے ان کی دوا بھی آ گئی ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں. دل اگر سخت ہو گئے تو ان کو نرم کرنے کے لیے نصیحت بھی قرآن ہے. اور پھر یہ کہ دل کے روگ کون سے ہیں، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ان میں سب سے پہلے تو ہے دنیا کی محبت، اور اسے ہندی میں مایا کہتے ہیں. حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ مال کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کی محبت میں انسان گرفتار ہو گیا تو یہی ضلالت ہے اور یہی گمراہی ہے. اس مایا یعنی اس مال کی محبت کو دل سے نکالنا ہے ہر حال میں. اور اس کا جو علاج ہے وہ در حقیقت کیا ہے، وہ قرآن اسی حوالے سے یہ کام کرتا ہے. لوگوں کے سینوں میں جو روگ ہے، یعنی مال کی محبت، شہرت کی محبت، اقتدار اور دولت اور جائیداد کی محبت، ان کی محبتوں کو کھرچ کھرچ کے نکال دیتا ہے. یعنی یہ تمام محبتیں جو ہمارے دلوں میں ہیں اللہ کے علاوہ ہیں، ان سب کو یہ قرآن پاک کھرچ کھرچ کے نکال دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں اس طرح داخل کرتا ہے کہ اصل محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہو جائے. اور پھر قرآن اہل ایمان کے حق میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دل اس پہ ٹھکے، یعنی اس پہ دل ہمارا قائم رہے کہ واقعی یہ بات ہے کہ اللہ کی محبت ہی تمام محبتوں میں سب سے افضل محبت ہے. اور یہ محبت ہمارے اندر کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ صرف اور صرف قرآن پاک کی تعلیمات سے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے سے ہی ہمیں یہ بہترین محبت حاصل ہو سکتی ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو، یعنی قرآن کا علم دیا ہو، اور پھر بھی وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں یہ سوچے کہ اس پر اللہ کا فضل و کرم مجھ سے زیادہ ہوا ہے، کہ اس کو اللہ نے محل دیا ہے، اتنی لمبی کار دی ہے، تو اس نے قرآن کی بہت ناقدری کی ہے. اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کے پاس کتنی بڑی دولت ہے. کسی شخص کے پاس کوہ نور کا ہیرا ہو اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس کیسا گراں قدر ہیرا ہے. یعنی انسان کے پاس جس وقت اتنی قیمتی چیز ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے پاس اتنی قیمتی چیز ہے، تو یہ پھر ناقدری ہی ہے اس کی اور کچھ بھی نہیں. یعنی کوئی انسان بھوکا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اپنی معرفت گویا کوہ نور ہیرے کی صورت میں رکھی ہوئی ہے. تو پھر وہ بھوکا اور مفلس کیسے ہوگا؟ صرف اس دل کی گرہ کھولنے کی ضرورت ہے. چونکہ انسان اپنے دل کی گرہ کو کھولتا نہیں ہے، اس لیے محسوس کرتا ہے کہ بھوکا ہو گیا ہے، مفلس اور کنگال ہو گیا ہے. سورۃ یونس کی دوسری آیت ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، بس اس نعمت پر چاہیے کہ خوشیاں مناؤ، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. سبحان اللہ. چنانچہ اس قرآن پر فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا کی ہے، اتنی بڑی دولت دی ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. ہم ان چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں فلاں چیز نہیں، فلاں چیز نہیں. یہ نہیں سوچتے جو ہے ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب دیکھیں الف لام میم، ایک جو 3 حرف ہیں قرآن پاک کے، ہر حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو یہ نیکیاں کمانے کا کتنا بہترین ذریعہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، سیکھیں، سکھائیں اور اسی کام میں ہم مصروف رہیں تو انشاءاللہ نیکیاں در نیکیاں ہم کمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، پھر اس کو سیکھنے، سکھانے
کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.